في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. درود پڑھی محمد و آل محمد. تمام سامعین گرامی قدر کو ماہ مبارک رجب کی مبارکباد اور خود ولادت امام محمد باقر علیہ السلام کی مبارکباد آپ تمام افراد کی خدمت میں عمومی طور پر اور زمانے کے امام کی خدمت میں خصوصی طور پر ہم سب پیش کرتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ماہ مبارک کے رجب کے اندر ہماری سانسوں کو بحال رکھا. یہ مہینہ علیکم السلام وہ مہینہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کی تیاری کے لیے مہیا کیا. سچ شکر ہے خداوند عالم کا کہ اس نے سانسوں کو اس لیے بحال رکھا کہ ان مبارک ساعتوں کی رحمت کو ہم حاصل کر سکیں. اگر سانسوں کو سلب کر لیا جاتا تو یہ رحمت کا مہینہ ہم حاصل نہ کر سکتے. پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ماہ مبارک رجب نے تو نے ان سانسوں کو بحال رکھا، ان سانسوں کا سلسلہ رمضان تک جاری فرما. یہی وجہ ہے کہ ماہ مبارک رجب کا جب چاند نظر آتا تھا معصوم کی دعاؤں کے اندر یہ دعا بھی ملتی ہے کہ جب ماہ مبارک رجب شروع ہو جائے تو خداوند عالم سے کس طریقے سے استغاثہ کرے. اس طریقے سے استغاثہ کرے کہ پروردگار اللہم بارک لنا، ہمارے لیے مبارک قرار دے. کس کو؟ اس ماہ مبارک رجب کو اور اس کے ساتھ ساتھ شعبان کو، اور پروردگار اسے ملا دے ماہ مبارک رمضان تک. یعنی وہ برکت جو ماہ مبارک رجب کے اندر تو دے رہا ہے اس کا سلسلہ شعبان تک جاری فرما، اور شعبان پر اس سلسلے کو ختم نہ کر دینا بلکہ اس کو رمضان سے متصل فرما. اور اس کے بعد خدا سے اس طریقے سے معصوم دعا فرماتے ہیں، غالباً چوتھے امام کی دعا کا جملہ ہے کہ پروردگار میری مدد فرما کہ میں اس مبارک مہینے کے اندر روزے داروں میں سے ہو جاؤں، قیام کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. آپ ذرا غور کیجئے، آج کی شب ولادت کی شب بھی ہے، ولادت کے حوالے سے بھی کچھ بیان، لیکن کچھ باتیں ماہ مبارک رجب کے عنوان سے کہ انسانی زندگی کے اندر اور عمومی طور پر کائنات کے اندر جتنی شئیں موجود ہیں مختلف زاویوں سے ہر انسان ہر چیز کو دیکھتا ہے. مثلا وہ چیزیں کہ جو جاندار نہیں ہیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے، اگرچہ کہ ان کی زندگی نہیں ہوتی. اگر میں ان چیزوں کی بات کروں کہ جو بے جان چیزیں ہیں تو ان کی کوئی زندگی نہیں ہے. زندگی اس اعتبار سے ضرور ہے کہ وہ ایک کونے میں پڑی ہوئی ہیں اور ایک عرصے تک اسے اپنا پیریڈ پورا کرنا ہے، لیکن کیا اس کے اندر زندگی کی کوئی تحریک ہے؟ ایسا نہیں ہے. زندگی کے اندر جتنی چیزیں مشاہدہ کرتے ہیں سال کے اندر کم سے کم ایک بار اس کا ایک ایسا پیریڈ آتا ہے کہ جس کے اندر اس کو سروس کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب اس کی سروس ہو جاتی ہے تو مزید ایک سال تک وہ ایکسٹینڈ ہو جایا کرتی ہے. ایک سال آرام سے نکال لیا کرتی ہے یا مثلا 2 سال نکال لیا کرتی ہے. انسان کا جو ایمان ہے اگر اتنے کمال کا ہو کہ بہترین صفتوں کا حامل ہو تو کیا ہی بات،
لیکن ایک عام مومن، ایک عام انسان، اس کا ایمان ایسا ہے کہ اس کو ہر سال سروسنگ کی باقاعدہ طور پر ضرورت ہوتی ہے. اور یہ سروسنگ کس کے ذریعے سے کی جاتی ہے؟ یہ سروسنگ کی جاتی ہے ماہ مبارک رجب اور ماہ مبارک شعبان کے ذریعے سے. ان دونوں مہینوں کے ذریعے سے اس کو آمادہ کیا جاتا ہے اس امتحان کے لیے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں دینا ہے. لہذا جب ماہ مبارک رجب اور ماہ مبارک شعبان آتا ہے تو اس کے اندر پروردگار عالم مختلف قسم کی سیل کو لگا دیا کرتا ہے. اب یہ جملے میرے ہیں، یہ معصوم کی روایت سے اقتباس نہیں کر رہا ہوں، کہ مختلف قسم کی سیلز لگا دیا کرتا ہے کہ اگر انسان کو عادی بننا ہے کسی چیز کا تو اس کی عادت کروانا شروع کرو. جب کوئی بچہ چلنے پھرنے کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے، ابھی چلنا نہیں سیکھا ہوتا ہے، ایک ساتھ اسے دوڑایا نہیں جاتا، پہلے چند قدم اٹھاتا ہے، پھر چند اور قدم اٹھاتا ہے، پہلے سہارا دے کر اسے چلاتے ہیں، اس کے بعد سہارے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں یہاں تک کہ خود چلنے کے قابل ہو جاتا ہے. پروردگار ایمان کو اس طریقے سے ڈالنا چاہ رہا ہے کہ رجب میں پروردگار عالم انسینٹیوز دیے جا رہا ہے، تحفے پہ تحفے دیے جا رہا ہے، شعبان میں اس کو اور بڑھایا جا رہا ہے، یہاں تک کے لیے رمضان کے لیے آمادہ کر رہا ہے کہ رمضان میں اگر تحفے نہ بھی ملے تو تم خود کرو. ماہ مبارک رجب وہ مہینہ کہ جس کو خود معصوم فرماتے ہیں ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، فرماتے ہیں کہ بہترین مہینوں کے اندر کے جو پروردگار عالم کو پسندیدہ ترین مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اب یہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک عجیب سی روایت، پانچویں امام کی ولادت بھی اور پانچویں امام کا جملہ بھی، تو فتن یہ آپ لے کر جائیے کہ پروردگار عالم نے جب سے کائنات کی خلقت کو کیا ہے، یہ تمام چرند، یہ تمام پرند مخلوقات کو خلق کیا ہے، اسی وقت سے پروردگار عالم نے مہینوں کو 12 خانوں کے اندر تقسیم کیا ہے. مہینوں کی تعداد کو 12 ہی رکھا گیا ہے، آپ عدد کے لحاظ سے بھی دیکھیے. اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 عدد کو پوشیدہ رکھا ہے. جب معصوم سے سوال کیا کسی نے، مولا یہ 4 ایسے عدد کیوں پوشیدہ رکھے گئے ہیں کہ جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے؟ کہ یہ اس لیے کہے گئے کہ ائمہ علیہم السلام کے اندر پروردگار عالم نے 12 کا عدد پوشیدہ رکھا ہے، 12 امام ہیں اور ان کے اندر 4 علی پوشیدہ کر کے رکھے ہیں، لہذا حرمت والے بھی 4 مہینے ہیں. یہ 5ویں امام کا جملہ ہے. اور اس کے بعد کہا کہ ایک سب سے منفرد ہے، 3 ایک ساتھ ہیں. حرمت کے مہینوں کے اندر بھی 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اور ایک یہ رجب، کہ اس مہینے کو اس لیے الگ کیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ علی کی ولادت کا مہینہ الگ ہے. سب کو پتہ چل جائے کہ علی کی ولادت کا مہینہ الگ ہے. تو یہ کائنات کی ابتدا سے پروردگار عالم نے 12 مہینوں کو معین کر کے رکھا ہے اور اس کے اندر اس ماہ مبارک رجب کو ایک خاص درجہ عطا کیا گیا. اگرچہ کہ مہینوں کا سردار ماہ مبارک رمضان کو قرار دیا گیا. پیغمبر کی جو روایت آپ افراد کے ہی سامنے ماہ مبارک ذی الحجہ کے اندر میں نے بیان کی تھی، اسی کی تکرار کرتے ہوئے موضوع کو آگے بڑھاؤں کہ جب مولا کائنات کی ولایت کی بات آئی تھی، پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کا تعارف مختلف طریقوں سے کروایا تھا کہ پروردگار عالم نے جتنی چیزیں بنائی ہیں اس میں کسی نہ کسی کو سردار بنایا ہے. پروردگار عالم نے اگر دنوں کو معین کیا ہے تو دنوں کے اندر جمعے کو سردار بنایا. پروردگار عالم نے اگر مہینوں کو بنایا تو مہینوں کے اندر رمضان کو سردار بنایا. پروردگار عالم نے اگر انسانوں کے اندر کیٹیگریز کی یا نبی بنائے تو کہا مجھے سردار بنایا، اور اگر اوصیاء کے اندر کسی کو سردار بنایا تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بنایا. تو مہینوں کے اعتبار سے جو امپورٹنٹ ترین مہینہ ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے جس کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو تیاری ہے وہ ماہ مبارک رجب سے شروع کی جا رہی. تو اس کو امپورٹنس دی گئی اس اعتبار سے کہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو انسان فراموش نہ کرے. لہذا ہر مقام پر اور ہر مرتبے پر باقاعدہ طور پر تحفے اور تحائف کی بات کی گئی. اگر میں
یا کوئی عام انسان ان تحفوں کی بات کرتا تو آپ یقیناً کہتے کہ شوق دلایا جا رہا ہے، لیکن ان تحفوں کی، ان تحائف کی جو بات کی جا رہی ہے وہ کون کر رہا ہے؟ امام معصوم کر رہا ہے کہ ماہ مبارک رجب کی ابتدا ہے، کہ ماہ مبارک رجب آ گیا، معصوم کہتے ہیں اس مہینے کے اندر ایک عادت اپنی اپنا لو۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ایک عادت اپنی اپنا لو کہ چلتے پھرتے ایک ذکر کا ورد کرتے جاؤ، اور وہ ذکر کیا ہے؟ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، کہ پروردگار تیری بارگاہ میں مغفرت طلب کر رہا ہوں، تجھ سے توبہ کا سوال کر رہا ہوں۔ اور اس طرح کی مختلف دعاؤں کو معصومین نے باقاعدہ طور پر بیان کیا ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں اس کی عادت کر لو، پروردگار عالم آتش جہنم سے نجات دینے والا ہے۔ اور بیان کیا جا رہا ہے کہ خداوند عالم سے اگر مانگو تو آتش جہنم سے نجات کو مانگو، اس سے چھوٹی بات نہ کرے مومن۔ مومن اگر خدا سے کچھ سوال کر رہا ہے تو اپنے ایمان کے اعتبار سے، لیول کے اعتبار سے بات کرے کہ پروردگار مجھے چاہیے، دنیا تو ملنے والی ہے، آخرت تو ملنے والی ہے، پروردگار سے سوال کرو تو کس کا سوال کرو؟ آتش جہنم سے آزادی کا سوال کرو۔ اور اس کے بعد مختلف بہانوں سے وہ تربیت کے جو ماہ مبارک رمضان کے لیے کرنی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رجب کے اندر جو شخص ایک دن روزہ رکھ لے، روزہ رکھنا واجب ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر، لیکن تیاری کس کی کرائی جا رہی ہے؟ ماہ مبارک رمضان کی۔ ایک دن اگر روزہ رکھ لے، پروردگار عالم اسے آتش جہنم سے 1 سال کی مسافت تک دور کر دے گا، 1 سال تک آتش جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اس روایت کو آگے بڑھایا کہ اگر کوئی شخص 3 روزے اس ماہ مبارک کے اندر رکھ لے، پروردگار عالم جنت کو واجب قرار دے دے گا، جنت کو واجب قرار دے دے گا۔ اور اس بات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ بات اور آگے بڑھی کہ اب معصوم کا جملہ ملتا ہے جو کل پہلی شب جمعہ ہے کہ ماہ مبارک رجب بعض روایتوں کے اندر پہلی رات اور بعض روایتوں کے اندر پہلی شب جمعہ، جس کو معصومین نے جملہ دیا کہ اسے کہتے ہیں لیلۃ الرغائب، رغبتوں والی رات، خداوند عالم سے مناجات کی رات۔ عمومی طور پر شب جمعہ ہے ہی خداوند عالم سے مناجات کی رات، لیکن اس کو خاص نام دیا گیا لیلۃ الرغائب، رغبتوں والی رات، کہ خداوند عالم کی طرف رغبت اختیار کرے۔ کیا طریقہ بیان کیا گیا کہ جمعرات کے دن روزہ رکھو، جب دن گزر جائے مغربین کا وقت آئے، مغرب اور عشاء کے درمیان، اب بعض روایتیں مغرب کی نماز کے بعد، بعض روایتیں مغربین کے درمیان، 12 رکعت نماز کو انجام دے، کہ جس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر رکعت کے اندر سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور پھر 12 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ، اس کی تلاوت کرے، نماز کو انجام دے۔ نماز کو انجام دینے کے بعد استغفار کی تسبیح کرے، پروردگار کی حمد و ثنا کرے، تو طریقہ کار کتب تواریخ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب معصوم کا عجیب جملہ ملتا ہے کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی امپورٹنس اس اعتبار سے واضح ہو جاتی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا اور رخصت ہونے کے بعد قبر کی پہلی رات کے اندر جائے گا، جو مشکل ترین رات ہے، مولا کائنات کا جملہ ہے کہ مولا سے جب پوچھا گیا مولا عجیب کیا ہے، کہ عجیب یہ دنیا ہے، کہ اس سے بھی زیادہ کچھ عجیب ہے؟ کہاں؟ اس سے بھی زیادہ عجیب یہ ہے کہ انسان قبر کے اندر جائے اور بغیر تیاری کے ساتھ جائے، تیاری نہ ہو اس کی۔ معصوم فرماتے جب پہلی رات ہوگی، انسان کے نامہ اعمال کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو اس کو سہارا دے سکے، ایسے میں اسے ایک نور نظر آئے گا کہ جو نور اس سے مخاطب ہو رہا ہوگا۔ یہ دیکھنے والا سوال کرے گا کہ میں نے آج تک تجھ جیسا نور پہلے نہیں دیکھا، میں نے آج تک تجھ جیسی خوشبو کو نہیں سونگا،
میں نے آج تک تجھ جیسی خوبصورت چیز کو نہیں دیکھا، تو کون ہے اور کس لیے آئی ہے؟ یہ نور مخاطب ہوگا کہ میں کوئی اور نہیں ہوں، تیری کی ہوئی عبادت ہوں کہ جو تو نے انجام دی تھی، آج جب تجھے ضرورت ہے تجھے سہارا دینے کے لیے آئی ہوں، اس تنگ گھر کے اندر تیری تاریکی کو دور کرنے کے لیے آئی ہوں. اب معصوم کی روایت کے جملے ہیں، اس تنگ گھر کے اندر تیری تاریکی کو دور کرنے کے لیے آئی ہوں، تیری وحشت کو دور کرنے کے لیے آئی ہوں، تجھے سہارے کی ضرورت ہے، تجھے سہارا دلانے کے لیے آئی ہوں، اور میں خداوند عالم کی بارگاہ میں تیری سفارش بن کر آئی ہوں. اور خداوند عالم اس نماز کے صدقے میں اسے عذاب قبر سے محفوظ کر لے گا. اور روایتیں یہاں تک ملتی ہیں کہ پروردگار عالم جنت کو واجب قرار دے دے گا. آپ ذرا غور کیجئے، یہ شوق کس لیے دلایا جا رہا ہے، آمادہ کیا جا رہا ہے کہ یہ عنایتیں، یہ لطف و کرم، یہ رحمت معمولی ہے کہ جو رحمت ماہ مبارک رمضان میں حاصل کرنے والے ہوں. ماہ مبارک رجب کو سبق نہ سمجھنا، ماہ مبارک رجب کی تیاری کرو، پروردگار عالم کو پسند ہے. لہذا پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رجب خود پروردگار کا مہینہ ہے. شعبان پیغمبر فرماتے میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اور دیگر معصومین کی روایتوں کے اعتبار سے اس کو اس طریقے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان پروردگار عالم کا مہینہ ہے، وہ شہر اللہ. شعبان پیغمبر کا مہینہ ہے. رجب کے اعتبار سے اگر میں عمومی بات کروں تو ہم سب کے ذہن میں یہ ہوتا ہے مولا کائنات کا مہینہ ہے. 13 رجب جیسی ولادت ہو تو ہم یہی کہیں گے مولا کائنات کا مہینہ ہے. اس میں بھی ایک سبق پوشیدہ ہے، رجب سے گزرے بغیر شعبان میں داخل نہیں ہو سکتے، شعبان گزارے بغیر رمضان میں داخل نہیں ہو سکتے. الٹیمیٹ گول رمضان تک پہنچنا ہے، یعنی اگر خدا تک پہنچنا ہے شعبان پہلے آنے والا ہے. شعبان تک پہنچنا ہے، پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ماہ مبارک رجب. اگر رجب کو علی کے ساتھ تعبیر کر دیا جائے، شعبان کو پیغمبر کے ساتھ تعبیر کر دیا جائے، رمضان کو خداوند متعال کے ساتھ تعبیر کر دیا جائے، تو ذہن میں رکھ لینا خدا تک پہنچنا ہے تو محمد کے دروازے پر آنا پڑے گا، اور محمد تک پہنچنا ہے تو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا. ایک مرتبہ بآواز بلند درود پڑھ دیجیے محمد و آلہ. کہ ماہ مبارک رجب تیاری ہے ماہ مبارک رمضان کی. لیلۃ الرغائب، اس رغبت والی رات کو فراموش نہ کر دینا. اور اس کے بعد معصوم کی روایت کا جملہ، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی شخص جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن روزے رکھے تو پروردگار عالم 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرنے والا ہے. 900 سال کی عبادت کا ثواب. اب یہاں پر سوال، چونکہ آج جس معصوم کی ولادت ہے اس معصوم کے ایک جملے کو آپ کے سامنے عرض کروں اور اس کے بعد پھر متصل کروں گا اپنی گفتگو کو ایک دعا کے سہارے سے 5ویں امام کی ذات سے. تو اس امام کا جملہ یہ ہے جو آپ اکثر و بیشتر رسالہ عملیہ اور توضیح المسائل کے باہر بھی پڑھتے ہیں، تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب. حلال اور حرام کی تعلیم حاصل کرو، حلال اور حرام کو پہچانو. اگر نہ پہچانا تو تم اعرابی ہو، بدو ہو، جاہل ہو. باقر العلوم لقب ہے آج، 5ویں امام کی ولادت کی شب ہے، امام کا لقب ہے باقر العلوم، اور پیغام بھی اسی عنوان سے دیا گیا ہے، تفقہوا فی الحلال والحرام. حلال اور حرام کو پہچانو. اگر نہ پہچانا تو تم مہذب معاشرے کے فرد نہیں ہو. اب اس مسئلے کے ذیل میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے کہ شریعت کے اعتبار سے، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اس کا تعلق مجلس کے اندر ایک پورے مکالمے سے آئے گا کہ جو امام اعظم سے متعلق ہے، کہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر قضا روزے باقی ہیں وہ شخص مستحب روزوں کو انجام نہیں دے سکتا. لہذا اگر کسی کو ماہ مبارک رجب کے اندر روزے رکھنے ہیں اور مستحب کی نیت سے رکھنے ہیں، اس کے ذمے اگر کوئی قضا روزہ موجود ہے تو پھر وہ مستحب کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتا.
لیکن کیا شریعت نے یہ ثواب سے اسے محروم کر دیا؟ نہیں. تقریباً تمام مراجع اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا واجب روزہ بھی اس ماہ مبارک رجب کے اندر رکھتا ہے تو پروردگار عالم اس مستحب کا ثواب بھی عطا کرنے والا ہے اور اس کے واجب کو بھی پورا کرنے والا ہے. لہذا اگر کسی انسان کا واجب رہ گیا ہے تو یہ خود شوق ہے. ماہ مبارک رجب کا ثواب اپنے مقام پر، واجب کی ادائیگی اپنے مقام پر. نماز کے اندر یہ قاعدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں بھی فضیلت اسی بات کی ہے کہ انسان کی اگر قضا نمازیں موجود ہے، نماز شب پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ نماز شب کے بجائے اپنی قضا نماز کو ادا کرے. ثواب پروردگار عالم دینے والا ہے، نیتوں کا جاننے والا ہے، لیکن بہرحال اس میں قید نہیں لگائے کہ نماز شب نہیں پڑھ سکتا. نماز شب بالکل پڑھ سکتا ہے، لیکن روزے کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ طور پر پابندی لگائی گئی کہ اگر واجب قضا موجود ہے تو پھر مستحب انجام نہیں دے سکتا. لہذا واجب کو انجام دے، پروردگار کی بارگاہ میں یہی اس کے لیے سب سے بہتر ہے. تو معصوم کے جملے کے اعتبار سے یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا گیا کہ حلال اور حرام کو سمجھو ورنہ تم مہذب معاشرے کے فرد نہیں ہو. یہ ماہ مبارک رجب کہ جس کو خاص امپورٹنس دی گئی ہے معصومی کی روایت کے اندر، کہ ہر ایک مقام پر معصوم یہ بیان فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ماہ مبارک رجب کے اندر روزہ رکھ رہے ہو، پروردگار یہ ثواب دینے والا ہے. یہاں تک کہ آخر رجب آیا، اور اس کی تکرار میں آخر رجب میں دوبارہ کروں گا. معصوم کا ایک صحابی معصوم کی خدمت میں آتا ہے اور ایک مرتبہ سوال کرتا ہے کہ مولا کوئی نصیحت فرمائیے. مولا اسے دیکھتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ ماہ مبارک رجب کے اندر روزے کو رکھا یا نہیں رکھا؟ تو مولا ابھی تک نہیں رکھ پایا. مولا نے ایک سرد آہ کو کھینچا اور یہ جملہ کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ تجھ سے کیا فوت ہو گیا، تجھ سے کیا ضائع ہو گیا. یاد رکھ جو ایک روزہ ماہ مبارک رجب کے اندر رکھ لیا کرتا ہے، پروردگار عالم اسے قبر کی پہلی رات کے اندر پریشانیوں سے نجات دے دیا کرتا ہے، عذاب قبر کی وحشت سے دور ہو جایا کرتا ہے. اور جو 2 روزے رکھ لیا کرتا ہے، پروردگار عالم اسے پل صراط سے آسانی سے گزار دیا کرتا ہے. اور جو 3 روزے رکھ لیا کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیا کرتا ہے. اور اس کے بعد جب اس نے کہا مولا اور کوئی نصیحت فرمائیے، مولا نے ایک دعا کی تعلیم دی کہ جو دعا انشاءاللہ آج کی شب سے اور کل کے دن سے آپ کی زبانوں پر جاری ہوگی، کہ خود دعا کے اندر بہت بڑا پیغام موجود ہے. دعا کا کچھ حصہ آج بیان کروں اور کچھ حصہ کل بیان کروں کہ یا من ارجو ہو لکل خیر، اے وہ پروردگار کہ جس سے مجھے خیر کی امید ہے. پروردگار بتلانا چاہتا ہے تمہارا پروردگار خیر ہی کرتا ہے تمہارے ساتھ، جو برائی کرتے ہو تم خود کرتے ہو. پروردگار عالم تم سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ پروردگار کہ جس سے میں ہر بھلائی کی امید رکھتا ہوں. وآمن سخطہ عند کل شر، اور جو میری پناہ گاہ ہے، جب بھی میں پریشانی میں آتا ہوں، میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی، خدا تیری پناہ میں آ جاتا ہوں. خدا بندہ تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں ہے کہ جس میں آ سکوں. دعائے کمیل کے جملے آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں گے. ولا يمكن الفرار من حکومتک، کہ پروردگار تیری حکومت سے نکل جانا ممکن نہیں ہے، فرار کرنا ممکن نہیں ہے. اللہم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائحی ساترا، پروردگار میں کسی ایسی شخصیت یا ایسی ہستی کو نہیں جانتا کہ جو میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدل دے، مگر یہ کہ وہ تیری ہستی ہے. تو سیئات کو حسنات سے بدل دیا کرتا ہے، تو برائی کو اچھائی کے اندر تبدیل کر دیا کرتا ہے. یہ تیری رحمت کا ایک نمونہ ہے. وآمنوا سخطوا عند كل شر یا من يعطي الكثير بالقلیل. بہت ہی اہم جملہ ہے زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے. اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے. یا من يعطي الكثير بالقلیل،
اے وہ کہ جو قلیل کے بدلے میں کثیر دے دیا کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہماری نمازیں اس قابل ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے تک پہنچیں؟ کہ ہماری عبادتیں اس قابل ہیں کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے تک پہنچیں؟ کہ ہماری عبادت اس قابل ہے کہ صدق دل کے ساتھ اگر اس کو باقاعدہ طور پر موازنہ کیا جائے تو وہ اس کیلیبر پر پہنچیں کہ جو خداوند عالم چاہتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں۔ لیکن یہ قلیل جب خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے اس کے بدلے میں خدا کثیر دے دیا کرتا ہے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں پروردگار تیرا قلیل بھی ہمارے لیے کثیر ہے، اگر تو تھوڑا بھی دے دے وہ ہمارے لیے کثیر ہے۔ لیکن یہ خداوند عالم کی رحمت ہے کہ وہ قلیل کے بدلے میں کثیر عطا کر رہا ہے کہ جب پیغمبر ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کے سامنے ایک شخص آیا اور قناعت کے اعتبار سے بات کی جانے لگی، معصوم کی بارگاہ میں سوال کیا جانے لگا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ جس سے خداوند عالم فوراً راضی ہو جائے، کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہر انسان شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے اندر لگا رہتا ہے، عبادات کے اعتبار سے، واجبات کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، ہر ایک چیز کے اندر انسان چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ خمس دینا ہے، خمس سے بچنے کا کوئی راستہ مل جائے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ سے بچنے کا کوئی راستہ مل جائے، کوئی ایسا شارٹ کٹ، کوئی ایسا موضوع تبدیل کر لیا جائے کہ کوئی بچنے کا بہانہ مل جائے، بھاگنے کا راستہ مل جائے۔ حتیٰ کہ استخارے کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، ایک چیز کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے اور پھر فون آتا ہے، مولانا اگر تھوڑی سی نیت تبدیل کر لوں تو صحیح ہو جائے گا، یا نام تبدیل کر لوں صحیح ہو جائے گا۔ یہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق ہے، خداوند عالم کے ساتھ مذاق نہیں ہے۔ پیغمبر کی بارگاہ میں، اچھا ایسے افراد پیغمبر کی بارگاہ کے اندر موجود تھے، ہمیں دلاسا ہونا چاہیے کہ ہم آج کے زمانے کے افراد ایسے نہیں ہیں کہ جو شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے، پیغمبر کے زمانے کے اندر بھی ایسے افراد موجود تھے۔ پیغمبر کی بارگاہ میں آ کے سوال کرنا، پیغمبر خدا کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے خداوند عالم جلد راضی ہو جائے۔ واجبات کے اندر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، مستحبات کے اندر شارٹ کٹ، یہ شریعت خود بتلا رہی ہے۔ ماہ مبارک رجب، جنت تک پہنچنا کیا آسان کام ہے، جہنم سے نجات پانا کیا آسان کام ہے۔ ماہ مبارک کی رجب کی عبادتوں کے بدلے میں پروردگار عالم جنت بھی واجب قرار دے رہا ہے، جہنم سے بھی بچا رہا ہے، یہ شارٹ کٹ نہیں تو اور کیا ہے۔ پیغمبر کی بارگاہ میں سوال کیا رہا ہے، پیغمبر کوئی شارٹ کٹ بتا دیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو دعا کا جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یا من یعطل کثیر بالقلیل، وہ کہ جو قلیل کے بدلے میں کثیر دیتا ہے۔ پیغمبر سے سوال کیا، پیغمبر نے جواب دیا، تم خدا کے دیے ہوئے قلیل رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری قلیل عبادت پہ راضی ہو جائے گا۔ خدا کے دیے ہوئے قلیل رزق پہ راضی ہو جاؤ، خداوند عالم تمہارے قلیل عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ راضی ہونے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم کی رحمت کیا ہے، یا من یعطل کثیر بالقلیل۔ اور یہ معصوم کہ جس کی آج ولادت ہے، اسی علم کو پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہر مقام پر۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کیا، نماز اور روزے کی بات کی، باقر العلوم لقب ہے، 5ویں امام کی ولادت کی شب ہے، وہ معصوم کے جس کو مرج البحرین بھی کہا گیا، وہ معصوم کے جس کو مجمع البحرین بھی کہا گیا، کہ دو سمندروں کا ملاپ ہے، دو سمندروں کا ملاپ ہے۔ جس معصوم کو وہ شرف حاصل ہے کہ جو شرف یا تو حسن کو حاصل تھا یا حسین کو حاصل تھا۔ اب سوال کیا جائے کہ کس طریقے سے ائمہ طاہرین کے اندر امام محمد باقر ایک ایسے شرف کے اندر مشترک ہو گئے ہیں حسنین گرامی قدر کے ساتھ، تو یہ وہ شرف ہے کہ جو علی و فاطمہ کے ساتھ منسوب ہے، یہ وہ شرف ہے کہ جو علی و فاطمہ کے ساتھ منسوب ہے۔ کہ جب معصوم سے پوچھا جاتا ہے، چھٹے امام کا جملہ ہے کہ مولا آپ کے اندر کون سی ایسی خاصیت ہے، آپ کے نسب کے اندر ایسی کون سی خاصیت ہے، یہ جملہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکا۔ معصوم نے کہا کہ ہمارے نسب کے اندر یہ خاصیت ہے کہ ہر کوئی ہمارے نسب میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہم کسی کے نسب میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔
ہر کوئی ہمارے نسب میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہم کسی کے نسب میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتے. اور باقر العلوم وہ ہیں کہ جو نجیب الطرفین ہیں، کہ جب کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ کی فضیلت بتلائیے، غالباً حشام کے دور کے اندر سوال کیا گیا. حشام بن عبد الملک وہ بادشاہ کے جس کے زمانے کے اندر 5ویں امام نے زندگی گزاری ہے، حاکم وقت. کہ مولا آپ کی کوئی فضیلت بتلا دیجیے. کہ میرے دادا جیسا کوئی دادا دکھلا دے، میرے نانا جیسا کوئی نانا دکھلا دے. نانا کون ہے؟ فاطمہ بنت الحسن. فاطمہ ان کی والدہ ہیں جو امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی. اور دادا کون ہیں؟ سید الشہداء. دادا کے اعتبار سے بھی دادا بھی امام ہے، نانا بھی امام ہے. لہذا کہا گیا نجیب الطرفین، مجمع البحرین، وہ سمندر کے جو ملاپ ہو رہا ہے. روایتوں کے جملے ہیں کہ پروردگار عالم نے آدم سے لے کر نور کو ساتے رکھا تھا ابراہیم تک. ابراہیم کے بعد اس نور کو مختلف صلبوں کے اندر پوشیدہ کر دیا. ایک عبد المطلب کے اندر چلا گیا، ایک عبداللہ کے اندر چلا گیا، ایک عبداللہ کے اندر چلا گیا، ایک ابو طالب کے اندر چلا گیا، اور پھر دونوں کو دوبارہ یکجا کیا جب حسن و حسین کی ولادت ہوئی علی و فاطمہ کے ذریعے سے. اور اس کے بعد دوبارہ یکجا کیا کہ جب محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. معصوم کے جو مجمع البحرین ہیں وہ نقطہ اشتراک ہے کہ جو اہل بیت کو یکجا کرنے والا ہے. اور وہ ہستی ہیں کہ جس کو خود رسول خدا نے سلام بھیجا ہے. خدا رسول خدا نے سلام بھیجا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، تاریخ کا وہ نام کہ جس نام کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. پیغمبر کے جلیل القدر صحابی، حدیث قصہ کے راوی، وہ شخصیت کے جو کربلا کے پہلے زائر، وہ شخصیت کے جو پیغمبر کے سب سے قریب، پیغمبر کی خدمت میں بیٹھے ہیں. پیغمبر سے ایک مرتبہ سوال کیا، پیغمبر خدا یہ بتائیے کہ آپ کے بعد ہدایت کے منبع اور ہدایت کے چراغ کون کون ہوں گے؟ پیغمبر نے اپنے بعد سے لے کر امام آخر الزمان تک ایک ایک نام کو گنوانا شروع کیا کہ میرے بعد یہ وراثت علم، میرے بعد یہ ولایت کا رتبہ جائے گا علی مرتضیٰ کی جھولی کے اندر، اور وہاں سے حسن مجتبیٰ کے پاس جائے گا، وہاں سے حسین مظلوم کے پاس جائے گا، وہاں سے علی ابن الحسین کے پاس، وہاں سے محمد ابن علی کے پاس، یہاں تک کہ سلسلہ امام آخر الزمان تک لے کر آئے. اور پھر یہ فرمایا کہ یہ امام آخر الزمان تک جو سلسلہ چلنے والا ہے حسین کے بعد یہ میری بیٹی فاطمہ کے سلسلے سے ہوگا. علی کے بعد جتنا سلسلہ ہے یہ میری بیٹی فاطمہ کے رحم طاہرہ سے ہوگا. اور پھر کہا کہ تم ان ولایتوں وصایتوں کے مرکز سے مختلف میں ملاقات کرتے رہو گے. جب 5ویں اس منبع کا نام آیا کہا یہ محمد ابن علی ہوگا کہ جس سے تم ملاقات کرو گے. کہا مولا اس کی کوئی پہچان ہوگی؟ کہا اس کا لقب ہوگا باقر العلوم، اس کا لقب ہوگا باقر العلوم. تم مدینے کے اندر اس سے ملاقات کرو گے، یہ علوم کو شگافتہ کرنے والا ہے، علوم کو زندہ کرنے والا ہے. یاد رکھو جب تمہاری اس سے ملاقات ہو اسے کہنا کہ تمہارے جد پیغمبر خدا نے تمہیں سلام پہنچایا ہے، تمہارے جد پیغمبر خدا نے تمہیں سلام پہنچایا ہے. اور روایتوں کے جملے ہیں کہ جابر کی عمر تقریباً 90 برس سے اوپر ہو چکی ہے. 57 سن ہجری کے اندر 5ویں امام کی ولادت ہوئی ہے. اور یہ عجیب اتفاق ہے ہنسوں کا کہ معصوم اور امام، امام ہے تو 5ویں، معصوم ہے تو 7ویں. 57 سال کی زندگی پائی ہے، 57 سن ہجری میں ولادت ہوئی ہے. عجیب اتفاق ہے کہ 5ویں امام ہیں، 7ویں معصوم ہیں. 114 سن ہجری کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. جابر کی عمر تقریباً 90 برس کراس کر چکی ہے. واقعہ کربلا سے پہلے کی بات ہے. معصوم کی ولادت ہوئی ہے. جابر مدینے کی گلیوں کے اندر گھومتے ہیں. بینائی زائل ہو چکی ہے.
چوتھے امام سے ملاقات کر چکے ہیں، امام حسین سے ملاقات کر چکے ہیں، امام حسن سے ملاقات کر چکے ہیں، مولا کائنات سے ملاقات کر چکے ہیں. اب ایک شخصیت سے ملاقات باقی ہے کہ جس کو پیغمبر نے سلام پہنچانے کا کہا ہے. مدینے کی گلیوں کے اندر این باقر این باقر کی صدائیں بلند کرتے ہیں کہ کہاں ہو اے باقر، کہاں ہو اے باقر. یہاں تک کہ مدینے والوں نے جابر سے کہنا شروع کیا، جابر لگتا ہے کہ تم پر جنون طاری ہو گیا ہے، تمہاری عقل زائل ہو گئی ہے. جابر ایسا لگتا ہے کہ تم اپنی عقل کو کھو بیٹھے ہو، یہ کس کا نام لیے جا رہے ہو؟ کہ یہ اس کا نام لے رہا ہوں کہ جس سے ملنے کا پیغمبر نے کہا ہے، جس سے ملنے کا پیغمبر نے کہا ہے. یہاں تک کہ روایت کے مطابق 57 سن ہجری کے اندر یا تقریباً 59 سن ہجری کے اندر، دو مختلف روایتیں ہیں کہ ولادت کے وقت چوتھے امام نے کنیز کو بھیجا، جابر کو بلوایا. اور جب جابر مولا کے گھر کے اندر آئے، ایک مرتبہ کہا یا ابن رسول اللہ میں آپ پر سلام پیش کرتا ہوں. چوتھے امام نے سلام کا جواب دیا اور ایک مرتبہ کہا کہ جابر جس کو تمہیں سلام پہنچانے کا کہا گیا تھا اس نومولود کی ولادت ہونے والی ہے. اور پھر پانچویں امام کو آغوش میں لیا، سلام پہنچایا. ایک روایت یہ. دوسری روایت کہ انہی مدینے کی گلیوں کے اندر ایک بچے کو دیکھا. حالانکہ جابر کی بینائی تقریباً زائل ہو چکی ہے، لیکن جب اس بچے کی طرف نظر پڑتی ہے بینائی بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے، بینائی بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے. بچے کی طرف نگاہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مجھے تم رفتار کے اندر، صورت کے اندر پیغمبر کی مانند لگ رہے ہو. پیغمبر کا جملہ تھا، اس کی رفتار مجھ جیسی ہوگی، اس کی صورت مجھ جیسی ہوگی، نام بھی مجھ جیسا ہوگا. ایک مرتبہ اس بچے کو مخاطب کیا، ذرا آگے کی جانب تشریف لاؤ. بچہ آگے بڑھا، کہا ذرا پیچھے کی جانب تشریف لے جاؤ. بچہ پیچھے کی جانب گیا اور جب اطمینان سے دیکھ لیا، ایک مرتبہ کہا کہ السلام علیک یا محمد ابن علی، سلام ہو تم پر. اور سامنے سے جواب یہ آیا وعلیک السلام یا جابر، جابر تم نے میرے جد کی امانت کو مجھ تک پہنچایا، اب رہتی قیامت تک میرے جد پر میرا سلام ہوتا رہے اور تم پر بھی میرا سلام ہوتا رہے. یہ پانچویں امام کا جملہ ہے، تم نے میرے جد کی امانت کو مجھ تک پہنچایا، اب رہتی قیامت تک میرے جد پر میرا سلام ہوتا رہے، تم پر میرا سلام ہوتا رہے. اور یہی جابر ہے کہ پانچویں امام کی خدمت میں آتے ہیں. اور جب مولا کی خدمت میں آئے ہیں، باقر العلوم لقب ہے، علوم کو شگافتہ کرنے والا، علوم کو زندہ کرنے والا. وہ بیس کی جو صادق آل محمد کے لیے فراہم ہوئی ہے وہ پانچویں امام کے زمانے کے اندر فراہم ہوئی ہے کہ علم کو اس قدر عروج پر پہنچایا کہ جس نے اور عروج دیکھا تو چھٹے امام کے زمانے کے اندر. اکانومی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے 76 سن ہجری کے اندر رومی سکوں کا جو واقعہ پیش آیا، پانچویں امام کا ایک اہم کردار ہے اس کے اندر. اکانومی کو سنبھالا ہے. 3 بر اعظم ہوا کرتے تھے، یورپ، افریقہ اور یہ ایشیا. پانچویں امام کا ہی زمانہ ہے کہ جس کے اندر سندھ کو فتح کیا گیا محمد ابن قاسم اور حجاج ابن یوسف کو بھیج کر. تاریخ کے وہ کردار کے جن کو ہمارے یہاں تو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن جو ظلم کی داستانیں رقم ہوئی ہیں وہ بہرحال تاریخ کے اوراق کے اندر محفوظ ہیں. اور افریقہ کی سائٹ کو اس کو بھی اسی دور کے اندر فتح کیا گیا پانچویں امام کی زندگی کے اندر. یہی جابر ہے. جابر مولا کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں، سوال کر رہے ہیں. اب یہ علوم آل محمد کو آپ ذرا درک کرنے کی محسوس کیجئے کہ علم آل محمد کو کس طریقے سے پھیلا رہے ہیں، ایمان کس طریقے سے کامل ہوگا یہ بتلا رہے ہیں. جابر کون ہے؟ تعارف آپ کے سامنے ہو چکا. پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہے، صحابیت کی منزل پر فائز ہیں. جابر سے سوال کرتے ہیں، جابر تم نے پیغمبر کا زمانہ دیکھا، تم نے مولا کائنات کا زمانہ دیکھا، تم نے حسن مجتبیٰ کا زمانہ دیکھا، تم نے سید الشہداء کا زمانہ دیکھا، تم نے میرے بابا کا زمانہ دیکھا، اب میرے زمانے کے اندر موجود ہو. ذرا یہ بتلاؤ کہ زندگی کو کیسا محسوس کرتے ہو. جابر جن کی معرفت کا لیول کم نہیں ہے، ایک مرتبہ جملہ کہتے ہیں، مولا ضعیفی کو جوانی پر بہتر محسوس کرتا ہوں،
بیماری کو صحت پر بہتر محسوس کرتا ہوں، اور غریبی کو دولت پر بہتر محسوس کرتا ہوں. یہ واقعاً معرفت والے جملے ہیں. ہم میں سے کس کی ایسی معرفت ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ بیماری اچھی ہے، صحت اچھی نہیں؟ ہم میں سے کون ایسا ہوگا کہ جو یہ کہے کہ مولا دولت اچھی نہیں ہے، غربت اچھی ہے؟ ہم میں سے کون یہ کہے گا کہ مولا ضعیفی اچھی ہے، جوانی اچھی نہیں ہے؟ یہاں تو ہر ایک انسان جوان ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. جابر جواب دے رہے مولا کو. مولا نے کہا کہ جابر میرا ایسا خیال نہیں ہے، میرا ایسا خیال نہیں ہے. صحابی رسول ہیں، معرفت رکھتے ہیں مولا کی. مطلب سوال کیا، مولا آپ بتلائیے کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، آپ بتلائیے کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں. مولا جواب دیتے ہیں، جابر تم نے جو جواب دیا تمہاری معرفت کے اعتبار سے بالکل درست جواب ہے. جس شخص کے سامنے اہل بیت اطہار کے دور اس طریقے سے نمایاں ہو، اس کے سامنے دولت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. جو محبت اہل بیت سے سرشار ہو تو اس کے اندر جوانی اور ضعیفی کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں ہے. چاہے جوان ہو چاہے ضعیف ہو، محبت اہل بیت موجود ہونی چاہیے. بیماری اور تندرستی کا بھی کوئی کردار نہیں ہے. مولا نے کہا لیکن جابر تمہارے ایمان کے اندر ایک نقص میں محسوس کر رہا ہوں. تم نے کہا میں یہ محسوس کرتا ہوں، تم نے کہا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں بڑھاپے کو جوانی پہ فوقیت دیتا ہوں، میں بیماری کو تندرستی پر فوقیت دیتا ہوں. جابر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس میں اللہ ہمیں رکھتا ہے ہم اسے فوقیت دیتے ہیں. اگر خدا تندرست رکھے تندرستی اچھی لگتی ہے، خدا بیماری کی حالت میں رکھے وہ بیماری اچھی لگتی ہے، خدا جوانی کے عالم میں رکھے وہ جوانی اچھی لگتی ہے، خدا ضعیفی کے عالم میں رکھے وہ ضعیفی اچھی لگتی ہے. ہمارا کردار وہ ہے کہ جس حالت میں خدا رکھے اس میں سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اے جابر تمہارا جواب اپنی معرفت کے اعتبار سے ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جب یہ میں آ جائے تو ایمان نقص ہو جایا کرتا ہے. یاد رکھو ایمان کو کامل رکھنا ہے، ایمان کو مکمل کرنا ہے. اور یہی پانچویں امام ہیں کہ جب معصوم سے سوال کیا جا رہا ہے، اور سوال کرنے والا کون ہے؟ عیسائیوں کو ایک بہت بڑا شخص. کہ روایتوں کے جملے ہیں کہ معصوم حشام بن عبد الملک سے ملاقات کے لیے گئے ہیں. مولا کو بلایا گیا ہے شام کے اندر. چھٹے امام بھی ساتھ میں ہیں، چھٹے امام کے ساتھ گئے ہیں. واپسی کے اوپر آ رہے ہیں، راستے میں ایک جم غفیر دیکھا ہے، ایک مجمع موجود ہے. جب مجمع کو دیکھا، ایک مرتبہ مولا نے مجمع کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی. دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو مسیحی برادری سے تعلق رکھتا ہے، لوگوں کے درمیان آیا ہے، اور لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بہت ہی بابرکت شخصیت ہے. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے یہ شخص زندہ ہے. ابروئیں بڑی ہوئی ہیں، داڑھی بڑی ہوئی ہیں، پلکیں بڑی ہوئی ہیں. اس نے مجمع کے اندر نظر کو دوڑایا. ایک مرتبہ پانچویں امام کے اوپر آ کر نظر رک گئی کہ یہ بتائیے کہ آپ کون سی امت میں سے ہیں؟ ہماری امت میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی امت میں سے ہوں، میں رسول اللہ کی امت میں سے ہوں. کہا امت مرحومہ میں سے ہیں، یہ بتلائیے کہ علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے ہیں؟ مولا جواب دیتے میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. جواب کی خوبصورتی کو ملاحظہ کی. یہ نہیں کہا کہ میں عالموں میں سے ہوں، کہا میں جہلا میں سے نہیں ہوں. اب مولا سے سوال کرتے، کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ سوال کروں. مولا نے کہا بسم اللہ. کہ یہ بتلائیے کہ وہ کون سا وقت ہے کہ جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے؟ مولا نے جواب دیا کہ صبح صادق کا وہ وقت ہے کہ جو طلوع فجر کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، طلوع آفتاب کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے. یہ وقت نہ تو رات کے اندر شمار ہوتا ہے نہ دن کے اندر شمار ہوتا ہے. اور پروردگار عالم اس کو جنت کی ساعتوں میں سے قرار دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ غور کیجئے، معصوم کی روایت کے اندر ایک عجیب جملہ ملتا ہے
کہ صبح جب انسان بیدار ہو نماز فجر کے لیے، نماز فجر کے بعد فوراً نہ سو جائے، بلکہ طلوع آفتاب سورج کے طلوع ہونے تک بیدار رہے۔ معصومین کے جملوں کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ یہ وہ ساعت ہے کہ جب پروردگار عالم رزق کا نزول زمین پر کیا کرتا ہے۔ پروردگار عالم رزق تمہیں پہنچائے گا اس ساعت کے اندر۔ معصوم فرماتے ہیں، جواب دے رہے ہیں کہ یہ جنت کی ساعتوں میں سے ایک ساعت ہے۔ اب جب جواب آ گیا کہ میں دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں، مولانا نے کہا بسم اللہ، کہ ذرا یہ بتلائیے کہ جنت کے بارے میں آپ کی امت کا خیال یہ ہے کہ جب جنت کے اندر جائیں گے تو پھر وہاں پر کھانا کھانے کے بعد رفع حاجت کوئی محسوس نہیں کرے گا، بول و براز کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی، پیشاب کوئی نہیں کرے گا، نجاست کوئی نہیں کرے گا۔ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال موجود ہے؟ مولانا نے کہا بالکل موجود ہے۔ رحم مادر کے اندر پلنے والا بچہ، غذا مہیا ہوتی ہے لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ نجاست باہر آئے۔ پروردگار عالم نے چھوٹی سی دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں مہیا کر کے رکھی۔ ایک مرتبہ سوال کیا، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ جہلا میں سے نہیں ہیں، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ علماء میں سے ہیں؟ کہ میں نے یہ کب کہا کہ علماء میں سے ہوں، میں نے تو یہی کہا کہ میں جہلا میں سے نہیں۔ اور پھر مولا سے سوال کیا جا رہا ہے، یہ بتلائیے، اب مشکل ترین سوال کرنے جا رہا ہوں، یہ بتلائیے دو بھائی ایسے تھے جو ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ساتھ مرے، لیکن ایک کی زندگی 50 سال کی تھی، ایک کی 150 سال کی تھی۔ یہ کون سے افراد تھے؟ اب معصوم جواب دے رہے ہیں کہ یہ دو بندگان خدا تھے کہ جس میں نبی بھی تھے، حضرت عزیر اور حضرت عزیرہ، یا حضرت عزیز اور حضرت عزیرہ، کہ ایک بھائی 150 سال تک زندہ رہا ہے۔ ایک بھائی نے پروردگار عالم سے ایک مرتبہ سوال کیا، پروردگارہ مجھے تیری اس قدرت پر یقین نہیں آتا کہ تو زندہ کرنے کے بعد اٹھائے گا، زندہ کرنے کے بعد اٹھائے گا۔ پروردگار عالم نے جب سفر پہ نکلا، اپنے گدھے پہ سوار ہو کر ایک آغوش نیند کے اندر اسے لے لیا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ اطراف کی ساری صورت تبدیل ہو چکی ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ برابر میں کچھ ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ غور کرنا شروع کیا، پتہ چلا جس گھوڑے یا گدھے پر سوار ہو کر آیا تو یہ وہی گدھا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرنا چاہا، پروردگار عالم نے اسے بھی زندہ کر دیا، اسے بھی زندہ کر دیا۔ اسی پہ سوار ہو کر جب گھر کی جانب آیا، دیکھا کہ ہم شکل موجود ہے لیکن اتنا بوڑھا ہے کہ اب چلا بھی نہیں جاتا۔ گھر کے اندر بے شمار بچے موجود ہیں۔ جب بات کی تو پتہ چلا کہ یہ اسی کا بھائی ہے۔ سوال کیا کہ تم کیسے ایسے جوان ہو گئے؟ کہ پروردگار نے مجھے آغوش میں ڈال دیا تھا نیند کے، اور میں 100 سال تک سوتا رہا۔ دونوں ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ معصوم نے اس شخص کو بتلا دیا کہ دونوں بندگان خدا تھے۔ ایک نے پروردگار عالم کی قدرت کے اعتبار سے سوال کیا، پروردگار نے قدرت کے بارے میں بتلا دیا۔ یہ مسیحی شخص کہ جو معصوم سے جملوں کو سن رہا تھا، کہا جب تک یہ شخص موجود ہے مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔ لیکن اس واقعے نے ایک عجیب بات بتلا دی کہ چاہے نبی خدا بھی کیوں نہ ہو، اگر جانور ساتھ میں 100 سال تک بھی پڑا رہے، اٹھنے کے بعد جانور ہی رہا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ باقر العلوم، علوم کو شگافتہ کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور مکالمہ کہ جو اس شخصیت کے ساتھ ہوا کہ جس کو عالم اسلام مانتی ہے، کہ جو مولا کے برابر میں آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، مولا کہتے ہیں میرے برابر میں نہ بیٹھو، اور اسی پر اپنی گفتگو کو انشاءاللہ تمام کروں گا۔ مولا کہتے ہیں میرے برابر میں نہ بیٹھو، تم مشہور شخصیت ہو۔ کہا مولا میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں تم نہیں بیٹھو، تم مشہور شخصیت ہو۔ بات کو نہیں مانا، مولا کے برابر میں بیٹھ گئے۔
مولا کی امامت کے قائل نہ تھے، حالانکہ مولا کے شاگرد تھے۔ جب مولا کے برابر میں بیٹھ گئے ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ کوفے والے آپ کو امام مانتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ میں نے کبھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کہا کوفے والوں کو کہ مجھے امام مانو۔ کہا پھر وہ کیوں مانتے ہیں؟ کہ یہ تو روش ہے لوگوں کی، جب مدینے والے میری بات نہیں مانتے تو کوفے والے کیوں مانیں گے؟ کہا مولا آپ جا کے کوفے میں کہہ دیجئے کہ مجھے امام نہیں مانو۔ کہا مجھے معلوم ہے کہ نہیں ماننے والے میری بات کو نہیں مانیں گے۔ کہا مولا کیوں نہیں مانیں گے حالانکہ آپ کو امام مانتے ہیں؟ کہا جب مدینے میں میرا برابر میں بیٹھنے والے افراد میری بات کو نہیں مانتے تو کوفے میں جانے کے بعد وہ افراد کیسے مانیں گے؟ اور پھر اس سے سوال کیا کہ تم وہ ہو کہ جس نے دین کے اندر قیاس کی بنیاد کو رکھا ہے، قیاس کیوں کرتے ہو؟ اور سوال کرنا شروع کیا ذرا یہ بتلاؤ کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ اب مولا نے سوالات کو کرنا شروع کیا ہے، جواب نہ دے سکا، جواب نہ دے سکا۔ مولا میرے اندازے کے اعتبار سے قتل بڑا گناہ ہے۔ کہ اچھا قتل بڑا گناہ ہے، یہ بتاؤ کہ پروردگار عالم نے اس کی سزا کے اعتبار سے، ثابت ہونے کے طریقے کے اعتبار سے شریعت نے قتل کے اندر 2 گواہوں کو مانگا ہے، زنا کے اندر 4 گواہوں کو مانگا ہے، کیا وجہ ہے؟ اب قیاس کام نہیں کر رہا۔ کہ یہ بتاؤ کہ نماز زیادہ فضیلت والی چیز ہے یا روزہ زیادہ فضیلت والی چیز ہے؟ مولا نماز زیادہ فضیلت والی چیز ہے۔ کہ پھر یہ بتاؤ کہ نماز کی قضا خاتون کے اوپر کیوں نہیں رکھی گئی کہ جب ایام مخصوصہ خواتین کے گزرتے ہیں تو نماز کی قضا نہیں کرنی ہوتی، روزے کی قضا کرنی ہوتی ہے؟ اب یہاں پر قیاس کام نہیں آ رہا۔ یہ بتاؤ کہ پیشاب کی نجاست زیادہ ہے یا اسپرم منی کی نجاست زیادہ ہے؟ کہ مولا پیشاب کی نجاست زیادہ ہے۔ کہ یہ بتاؤ کہ اگر پیشاب کی نجاست زیادہ ہے تو کیوں پانی سے فوراً پیشاب کو پاک کر لیا جاتا ہے لیکن دوسری صورت کے اندر غسل واجب ہو جاتا ہے؟ اگر نجاست زیادہ ہو تو پھر اس کے اوپر غسل ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر قیاس نہیں چل رہا۔ مولا نے ایک ایک صورت کو واضح کیا اور اس کے بعد بیان کیا کہ دین قیاس کا نام نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کے در پر آؤ گے تو ساری چیزیں سیکھ کر جاؤ گے، دین بھی سیکھ کر جاؤ گے، دنیا بھی سیکھ کر جاؤ گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب دعا گو ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک رجب کی برکتوں کو، رحمتوں کو ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اس ماہ مبارک کی برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگار اس مہینے کے اندر جو بہترین نعمتیں، جو بہترین رحمتیں تو اپنے کسی بھی چاہنے اور ماننے والوں کو عطا کیا کرتا ہے پروردگار، ہم گناہگار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کر رہے ہیں پروردگار۔ اس ماہ مبارک رجب کی برکتوں کو علی الخصوص اس ولادت کی شب کے اندر اس صاحب ولادت کے صدقے میں پروردگار رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ جو حاجت لے کر جو مومن اس محفل کے اندر آیا ہے پروردگار اس کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار اس ماہ مبارک کے صدقے کے اندر پروردگار ہم تمام افراد کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے جہاں کہیں بھی موجود ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ظلم و ظالم سے انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا بحق محمد وآلہ الطاہرین بر محمد وآل محمد صلوات۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے زوجہ طاہر علی، سید دبیر حسین ول سید ضمیر حسین، ان کے لیے نماز بیشت کی بھی التماس ہے، دعائے صحت کی بھی التماس ہے سید ذکی الحسن صاحب کے لیے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں سید ذکی الحسن کو جلد از جلد شفا